بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی دنیا میں خوش آمدید۔ بہلول یا جنہیں بہلول دانا بھی کہتے ہیں، وہاب بن عمرو کا لقب تھا، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دوست دار اور ہارون الرشید کے چچا زاد بھائی تھے۔ وہ ایک جگانہ روزگار عالم اور بیک وقت ایک فلسفر اور تارک الدنیا درویش تھے۔ ان کا کوئی گھر، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرتے رہتے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ لوگ ان کے پیچھے پیچھے پھرتے اور جب وہ کسی جگہ بیٹھ جاتے تو سب ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے تھے، جس کے بعد بہلول دانا بولتے رہتے اور لوگ ان کے اقوال لکھتے رہتے تھے۔ کہتے ہیں ایک بار شیخ جنید بغدادی سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے تو حضرت کے کچھ مرید ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا، تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ نے جواب دیا، ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے سعادت سمجھی اور تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں بہلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو ساتھ لے کر وہاں جا پہنچے۔ شیخ بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ بہلول سر کے نیچے ایک اینٹ رکھے ہوئے سو رہے ہیں۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا، تم کون ہو؟ میں جنید بغدادی ہوں۔ تو اے ابو القاسم، تم ہی وہ شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتے ہو؟ جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ اچھا، تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے؟ کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر دوبارہ کہا، جو بھی لقمہ کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے اور ختم کرنے کے بعد اپنے ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ جنید کی طرف جھٹک کر ان سے کہا، تم انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول وہاں سے چل دیے تو شیخ کے مریدوں نے کہا، یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ ہاں، دیوانہ تو ہے، مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے۔ اس سے سچی بات سننی چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے تو شیخ بغدادی پہنچے۔ انہوں نے شیخ سے پھر سوال کیا، کون ہو تم؟ میں ہوں جنید بغدادی، جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول نے کہا، خیر، تم کھانا کھانے کے آداب سے نا واقف ہو تو گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے۔ شیخ نے جواب دیا، جی ہاں، جانتا تو ہوں۔ تو بتاؤ کس طرح بات کرتے ہو؟ میں ہمیشہ ہر بات سوچ سمجھ کر کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولے جاتا۔ سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور رسول کے احکام کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ باطنی اور ظاہری علوم کے نقطے نظر میں رکھ کر بولتا ہوں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کیں تو بہلول نے کہا، کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف رہے، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ اور پھر شیخ سے منہ پھیرا اور ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا تو انہوں نے کہا، یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ بھائی، مجھے جو اس سے کام ہے تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب نہیں معلوم، سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہوگا۔ شیخ نے کہا، جی ہاں معلوم ہے۔ اچھا بتاؤ، تم کس طرح سوتے ہو؟ جب میں عشاء کی نماز اور درود و وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ بہلول نے کہا، معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔
یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا، اے حضرت، میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر بعد بہلول نے کہا، میاں یہ جتنی باتیں تم نے کہیں سب بعد کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کے بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید نے بے سختہ کہا، سبحان اللہ، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ پھر بہلول نے بتایا، گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک ہونا اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے گی، تمہارے لیے وبال بن جائے گی۔ اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ پھر سونے کے متعلق بتایا، اسی طرح سونے سے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔ حضرت جنید اور بہلول کے اس واقعے سے سب سے بڑا سبق یہی حاصل ہوتا ہے کہ کچھ نہ جاننے پر بھی دل میں یہ جاننا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں بہت نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ اس سے اصلاح اور ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسان گمراہی میں پھنسا رہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل نور ہدایت سے بھر دے اور ہم ایسی زندگی گزاریں جو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کا باعث ہو۔ امید ہے ٹاپک آپ نے پسند کیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو بر وقت ملے۔